السلام علیکم. ایس کے کلاسک 786 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستوں، سدا خوش رہو. آج میں آیا ہوں اپنی والدہ سے ملنے، جو تقریباً 2 ماہ سے یہ میری والدہ ہیں، اور 2 ماہ سے جو ہے نا یہ یہاں فلک ناز سوسائٹی میمن کوٹ ملیر میں رہائش پذیر ہیں. ہماری فیملی کے کچھ ممبر یہاں پر جو ہے نا شفٹ ہو گئے، تو آج میں اپنی والدہ سے ملنے آیا ہوں. تو ماشاءاللہ کیا مسکراتا چہرہ ہے. جب والدین مسکراتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے. میں اپنی والدہ کی آواز آپ کو سنوانا چاہتا تھا، ان کی آواز میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتا تھا، مگر افسوس کہ کچھ خرابی کی وجہ سے وائس ریکارڈنگ نہیں ہو سکی. تو اب مجبوراً مجھے وائس اوور کرنا پڑ رہی ہے، جس کا مجھے نہایت دکھ ہے کہ ویڈیو کے اندر والدہ کا چہرہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن افسوس کہ والدہ کی جو آواز میں جو وہ اپنے جذبات کا، احساسات کا جو انہوں نے اظہار کیا تھا، جو اپنی کیفیت بیان کی تھی. ایک بات ہوتی ہے ہر انسان کی، خیالات ہوتے ہیں، جیسے بچے ہوتے ہیں بچپن کی ان کی باتیں ہوتی ہیں، جوان ہوتے ہیں تو ان کے جوان ذہن کی باتیں ہوتی ہیں. تو جب اسی طرح ایجٹ ہو جاتے ہیں نا، اور پھر وہ ابھی ہمارے والد صاحب کا جولائی میں ہی عید کے چوتھے دن انتقال ہوا ہے. تو والدہ کو جو ہے ہمارے والد صاحب کا بھی ظاہر پتہ ہے، اتنی لمبی عمر تک ساتھ رہا ہے، تو ہر جوڑے کی خواہش ہوتی کہ زندگی بھر ساتھ رہے. تو اس کا بھی صدمہ ہے، اور پھر بیماری ہے ہماری والدہ کو، جو ہے وہ ہرنیہ جو ہے نا وہ کہ مرض ہے، آپریشن ہو نہیں سکتا کیونکہ عمر زیادہ ہے. اسی طرح ایک آنکھ جو ہے اس میں موتیا ہے، تو اور دوسری آنکھ میں جو ہے نا وہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہی تو یہ سمجھ لیں کہ ایک آنکھ میں بالکل بینائی نہیں ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ آنکھ ضائع ہو گئی تھی. تو دوسری آنکھ میں جو ہے نا وہ دھندلا نظر آتا ہے. تو والد صاحب آخری ٹائم پہ بہت کہا کرتے تھے کہ تمہاری والدہ کو لے کے جانا ہے، ان کا جو ہے وہ آنکھ بنوانی ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ عمر بڑھ جانے کی وجہ سے اب والدہ کا کوئی بھی آپریشن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ خون کی کمی تھی. تو والد صاحب کو ہم یہی سمجھاتے تھے کہ بس ابھی جائیں گے، کل جائیں گے. تو والد صاحب لاسٹ مطلب آخری مہینوں میں ان کی یہ اندازہ شاید ان کو ہو گیا ہوگا، واللہ علم، کہ وہ بہت ضد پہ تھے کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے اور تمہاری والدہ کی آنکھ کو میں صحیح کراؤں. ایک تو صحیح نہیں ہو سکتی، لیکن موتیے کا تو علاج ہو سکتا ہے نا. لیکن وہ ڈاکٹروں نے ہر قسم کے آپریشن سے منع کر دیا تھا، تو والد صاحب اس بات کو سمجھ رہے نہیں تھے. تو بہرحال، اور والدہ کا ہمارے پتے کا بھی آپریشن ہو چکا ہے، پتا بھی نہیں ہے والدہ کا. اور معدے کی پرابلم تو ان کو جو ہے نا کافی عرصے سے ہے. اس کے علاوہ جو مطلب گھٹنے میں مطلب تکلیف رہتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ ایسی صورت میں آدمی کے جذبات، احساسات تو وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا تھا نا، لیکن افسوس کہ مائک کی خرابی کی وجہ سے یا کس وجہ سے وہ بالکل ریکارڈنگ صحیح ہو نہیں سکی. تو ایک یہ یادگار ویڈیو ہو جاتی. ابھی والدہ ہماری موجود ہیں، بات کر رہی ہیں وہ، لیکن ریکارڈنگ نہیں ہو سکی. یہ گھر ہے جو چھوٹے بھائی نے جو ہے نا وہ رینٹ پہ لیا ہے، فلکنہ سوسائٹی. ابھی تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 40% سے بھی کم جو ہے نا وہاں جو ہے مختلف گھر جو ہے وہ تعمیر ہوئے ہیں. اکثر و بیشتر تعمیر ہو گئے، لیکن اس میں جو ہے وہ رہائش نہیں ہے کسی کی، تو وہ خالی پڑے ہیں. یہ بھی خالی تھا، تو اس کو ہمارے بھائی نے رینٹ پہ لیا. یہاں کچھ فیملی ممبران جو ہیں یہاں پر شفٹ ہو گئے. اب میں اوپر جا رہا ہوں، اوپر کا بھی ماحول آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ گھر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بنا ہے. اور چونکہ فلکنہ سوسائٹی ابھی
مطلب پلاٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ کوئی گھر نہیں ہے، دور تک خالی ہے، تو ماشاءاللہ کافی ہوادار ماحول ہے۔ یہ اوپر ایک کمرہ بنا ہوا ہے، گرمیوں میں برسات کے موسم میں سہولت ہے یہاں پر، مہمان وغیرہ ہوں یا کوئی فیملی ممبر ہی سو جائے تو بڑا اچھا ہے۔ جس نے بھی بنایا ہے مطلب بڑی پلاننگ سے بنایا ہے گھر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اپنا گھر عطا فرمائے جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کیونکہ گھر ایک پناہ گاہ ہے، اپنا گھر۔ اور اس مہنگائی کے دور میں رینٹ پہ جو ہے مکان مہینہ تو کیسے پورا ہو جاتا ہے، تو یہ کرایہ دینے والے کو ہی پتہ چلتا ہے۔ یہ چھت ہے، کشادہ چھت ہے، اوپر ایک باتھ روم ہے ماشاءاللہ، مطلب بڑا کافی، اس میں جو ہے نا واشنگ وغیرہ کا بھی آرام سے۔ یہ دیکھیں باہر کا ماحول ہے کہ دور تک زمین خالی ہے، اسی طرح چاروں طرف جو ہے نا وہ غیر آباد جگہ ہیں۔ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے یہ، تو یہ دوپہر کا جو ہے وہ کھانا کھانے کی تیاری تھی، تو کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، پھر ہم باہر آ گئے۔ یہ باہر کا ماحول ہے، کچھ اچانک جو ہے نا موسم تبدیل ہو گیا تھا، ابر چھا گئے تھے، حالانکہ یہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے، تو ایک دم جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی تھی۔ ویسے بھی موسم کی تبدیلی کا ماحول تھا۔ یہ تقریباً 15 دن پہلے کی ویڈیو ہے، یہ جب میں اپنی والدہ سے ملنے گیا تھا، تو میں نے سوچا آپ کے لیے ویڈیو بنا لوں۔ یہ باہر سے جو ہے نا وہ گھر کا ایک منظر ہے، اور دیکھیں دور تک جو ہے نا وہ جگہیں خالی ہیں، تو یقیناً یہ جگہیں بک ہو چکی ہوں گی، اس کے بارے میں مجھے علم تو نہیں ہے، مگر سوسائٹی وغیرہ کی میں لوگ پہلے سے بکنگ کرا لیتے ہیں، ایک رہائش کے طور پر بھی، اور ایک اپنے یعنی کہ جو ہے ایک بزنس کے طور پر بھی لوگ جو ہے نا وہ زمین لے کے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ جب لیتے ہیں ظاہر بات ہے زمین ایسا بزنس ہے کہ اس میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جو ہے چیل کبوں کو گوشت کھلا رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں چیل کبوں کو گوشت نہیں کھلانا چاہیے، حرام جانور ہیں، تو یہاں پر سوال ہے کہ اللہ رب العالمین تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب کو پال رہا ہے، تو ہم اگر ان کی غذا دے رہے ہیں تو اس میں کیا برا ہے؟ ہم اسے کھا توڑ ہی رہے ہیں۔ جب اللہ کھلا رہے ہیں تو جو کام اللہ کر رہا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں، تو کیا اللہ راضی نہیں ہوگا؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ بھئی حرام جانوروں کو نہیں دو، یہ تو حرام جانور ہیں، تو ہم اسے کھا توڑ ہی رہے ہیں، ہم تو اس کو کھانا دے رہے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کھانا کیوں دے رہے ہیں، ان کو اللہ کھلاتا ہے۔ تو کتنے عجیب لوگ ہیں جو بہت عجیب باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ پڑھے لکھوں کی باتیں بتا رہا ہوں میں، کہ میں ایک دفعہ دانہ ڈال کے آ رہا تھا پرندوں کا، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی نمازی پرہیزی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کہہ رہے ہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دانہ نہیں ڈالیں گے تو وہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ دانہ نہیں کھلائے گا؟ تو میں نے بولا بھائی میں دانہ ڈال کے آ رہا ہوں ایک صدقے کے طور پر، کہ ہم کئی اقسام میں جو صدقہ نکالتے ہیں پیسے کی صورت میں اور دوسری صورتوں میں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا کافی ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ میری مخلوق کا، انسانوں کو مطلب خیال، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، تو ایک دوسرے میں وہ دوسری مخلوقات بھی آتی ہے، چرین پرین جو ہمارے یہ پڑوسی ہیں، جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، یہ پڑوسی ہیں ہمارے، تو ان کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ہم دانہ ڈالتے ہیں، اور یہ صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کے بدلے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، بلا ڈالتا ہے۔ یہ چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے، تو یہ باہر مٹی پڑی ہوئی تھی، موسم بھی خوشگوار تھا، تو یہ کھیل رہی تھی، اور یہ اب جو ہے تقریباً 4 بجے کا وقت ہے سورج ڈھلنے کا، تو اب میں واپسی اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہ فلک ناز سوسائٹی کا ماحول ہے، بہت کم جو ہے مکان جو ہیں وہ ایسے ہیں جس میں لوگ رہائش پذیر ہیں، اکثر و بیشتر خالی پڑے ہیں، اور کثیر تعداد میں تو پلاٹنگ ہی خالی ہے۔ بہت اچھی سوسائٹی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے بچائے۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور پیارے سے کمنٹس دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ آپ سب کا ویڈیو واچ کرنے کا شکریہ۔
جزاک اللہ خیرہ. آمین.